بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِطَابِهِ الْمَتِينِ قَوْلُهُ الْحَقُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صلوات انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حاضرین محترم ماشاءاللہ بحمدللہ سالانہ مجلس عزا جس سے ایک مرتبہ پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ان دعاؤں کے ساتھ جب تک اذان ہوتی ہے تو دعا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ان بانیان کو زندگی صحت رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک سرکار کی آمد تک اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ یہ روحانی سلسلے جاری ہو ساری ہے اور آپ حضرات کے دلوں میں جو دعائیں مچل رہی ہیں اس سے بہتر کون ہے جو دلوں کے حال جانتا تو ہی سمجھتا ہے معبود ہر ایک سے چھپا سکتے ہیں تجھ سے کیا چیز ہے جو پوشیدہ ہے پروردگار تو یہاں اٹھنے والے ہر خیال سے واقف ہے میرے تو ہماری سانسوں کا مالک ہے میرے کوئی جگہ نہیں ہے ہم خطاکاروں کے لیے جہاں پناہ حاصل کریں کوئی جگہ نہیں ہے ہم گنہگاروں کے لیے جہاں ہماری دعائیں تجھ تک پہنچیں معبود اس کنج عزلت میں حسین کا ذکر ہی تو ہے پروردگار اس دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں رنج گھبراہٹیں میرے عزتوں والے رب خدا کی قسم تیری ذات کی قسم ہم ہلاک ہو جاتے
اگر تو اس کائنات کو ذکر حسین کی نعمت عطا نہ کرتا۔ تیرا کرم ہے میرے اللہ، پالنے والے اس دنیا کے ٹھکرائے ہوئے حالات، جھلسا دینے والے حالات، یہ کہف ہے، یہ پناہ ہے، آ کر بیٹھ گئے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جو جہاں قبول نہیں ہوئی دنیا میں، وہ دعائیں یہاں ضرور قبول۔ مالنے والے ہر جگہ رد ہو گئی ہیں، مگر یہاں تو رد نہیں کرے، یہاں رد نہیں کرے گا۔ ملتمس ہوں میرے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے میرے مولا انہیں خوشیاں نصیب فرما، طالب علموں کو کامیابیاں عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے والدین پریشان ہیں، میرے عزتوں والے رب تو احسان فرما دے، وہ پریشانیاں دروازے کھول دے۔ پالنے والے میرے عزتوں والے رب، جو مفلس الحال ہیں ان کے افلاس کو دور، بے گناہ اسیر ہیں انہیں تو رہا فرما، خوف و ہراس میں جو مبتلا ہیں انہیں امن عطا فرما، پروردگار مسافروں کی حفاظت فرما، حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں پر انوار روزوں کی زیارت کا شرف عطا، پوری دنیا سے میرے مولا ان وبائی امراض کو، ان خوف زدہ کر دینے والے حالات کو، ان کرونا وائرس کو، پالنے والے تو علی کل شیء قدیر ہے میرے مولا، انہیں دور فرما دے، سارے انسانوں کو، ہم خطا کروں کو چین امن عطا فرما میرے مولا، میرے عزتوں والے رب، میرے پاکیزہ معبود، ہمارے آقا و مولا، ہمارے سرکار شہنشاہ معظم کو ہم سے راضی کر دے میرے، وہ ہم سے راضی ہو جائے میرے، اور ہمارے جی بسم اللہ جی میں ضرور کروں گا، جی میں ضرور کروں گا، میرے استاد ہیں آپ کو تو پتہ ہے، جی ہاں میں تو ان کا بھی ذکر کروں گا، انہیں صحت عطا فرما، زندگی ان کے متعلقین کو صحت سلامتیاں عطا فرما، ان کے ایک ایک متعلق کو وہ جہاں جہاں ہے انہیں صحت عطا فرما، وہ یہاں ہیں نہیں ہیں جہاں بھی ہیں پورے دنیا میں جی انہیں صحت زندگی عطا فرما، اور جو ان میں سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ درجات عطا فرما، اعلیٰ درجات عطا فرما، جو دیگر امام بارگاہوں کو چلا رہے ہیں، منتظمین ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، ان کی مزید توفیقات میں ہمارے شہنشاہ کو ہم سے راضی کر دیں، اور یہ جو ہمارے اندر غفلت ہے، یہ دل ہے نا، اس میں اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبتیں ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، دولت کی محبتیں ہیں، روزگار کی، جکڑا ہوا ہے دل کو، پالنے والے ان آلائشوں سے دل کو پاک کر کے اس دل کو فقط امام زمانہ کی محبت میں کسی کے لیے نہ تڑپے، صرف اپنے آقا کے لیے تڑپے، ان کے ظہور میں تاجیل فرما میں ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ حضور علی، میں نے سورہ مبارک جمعہ سے ایک آیت پڑھنے کی عزت حاصل کی ہے۔ مقصد ہے آج کی تقریر میں میں آپ کی خدمت میں ایک راز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ ذکر وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ایسا کرو، سورہ جمعہ، ایسا کرو کہ تم میرا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ میں کیا کروں گا؟ تم میرا ذکر کثرت سے کرو، میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ جناب سبزواری صاحب بسم اللہ صاحب، بسم اللہ عنایتیں، تم زندگیاں دراز، اولاد کے سکھ، تم میرا ذکر کثرت سے کرو، میں کیا کروں؟ پلٹ کے میں اللہ کے میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں چین عطا کروں گا، اگر بے اولاد ہو میں اولاد عطا کروں گا، اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بناؤں گا،
تم بے گھر ہو میں گھر عطا کروں گا. آپ پڑھے لکھے افراد بیٹھے، میں تفلحون کا اپنے طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں. میں تفلحون میں اس کا اپنے طور پہ، فلاح پا جاؤ گے میں اپنے طور پہ اشارہ کر رہا ہوں. میں تمہیں جو چاہو گے وہ عطا کروں گا. تم غریب ہو مفلس ہو میں غنی بنا دوں گا. تم رزق کے محتاج ہو میں کثرت رزق عطا کروں گا. تم سفر میں ہو میں تمہیں منزل پر پہنچاؤں گا. تم بے گھر ہو ادھر ادھر بھٹک رہے ہو میں تمہیں گھر عطا کروں گا. بیمار ہو میں تمہیں صحت عطا کروں گا. تم مانگو گے بعد میں، مانگنے سے پہلے ہی میں بخش دیا کروں گا. سبحان اللہ. بس میری ایک بات مان لو، بس میرا ایک جو کہو گے وہ میں دوں گا. تم جاہل ہو میں علم عطا کروں گا. بس میرا ایک کہنا مان، صرف ایک. میں تمہیں درازی زندگی دوں گا. بس میرا ایک کہنا مان، صرف ایک کہا، میرا ذکر کثرت سے کرو. میرا ذکر بس میں اتنا چاہتا ہوں. پھر تم دیکھو میں تمہیں کیا کیا دوں. دنیا کو رنگین بنا دوں گا. تم یہاں بھی فائدے دوں گا اور وہاں بھی فائدے دوں گا. ایسا تھوڑی کہ یہیں فائدے دوں. نہیں نہیں، دونوں جہانوں میں تمہاری زندگی رنگین ہو جائے گی، بادشاہوں کی طرح جیو گے. میرا صرف ایک، میرا ذکر کثرت سے کرو. حضور علی کون ہے ہم میں جو ذرا کھڑا ہو کر کہے کہ میں اس کا ذکر کثرت سے کر لیتا ہوں؟ میرے سنی شیعہ دوست تشریف فرمائے، کوئی ذرا کھڑا ہو جائے کہ میں وہ ہوں جس نے کر لیا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ. دیکھیے کیسی آواز دی جناب عزت مآب سازواری صاحب نے کہ توبہ، یہاں توبہ کی منزل ہے. ہاں یہی صحیح، یہی جواب. آپ کہہ سکتے ہیں حضور؟ میرا کوئی سنی بھائی کہہ سکتا ہے، میرا کوئی شیعہ بھائی میں کہہ سکتا ہوں؟ ارے حضور ہم اپنی بات کیا کریں، خطاؤں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. آپ انبیاء کی طرف چلے جائیے. کسی نبی کا قول آپ کو یاد ہے تو مجھے پڑھ کر سنا دیجئے کہ اس نبی نے جاتے جاتے کہا میں کر بیٹھا تیرا ذکر کثیر. ہاں جو پڑھا ہے وہ آپ نے بھی اور میں نے ہی پڑھا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے جاتے گا پالنے والے جو تیرے ذکر کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں. تو جب نبی یہ کہتے جا رہے ہیں معصوم ہیں حضور، اب ہماری کیا سمجھ، تو ہم کیا ہیں؟ اچھا وہ ملائکہ جو رکوع میں ہے تو ہزاروں سال سے رکوع میں ہے، اور پھر کمال دیکھیے وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. یعنی کمال ہے کہ ہم تو ظاہری بات ہے رکوع میں تھک جائیں، اس لیے ہم سے کہا کہ زیادہ زیادہ 1 مرتبہ واجب ہے یا 7 مرتبہ بس تسبیح رکوع یا تسبیح سجدہ. وہاں جو سجدے میں ہزاروں سال سے سجدے میں، کوئی قول آپ کے پاس کہیں سے آیا جو ہزاروں سال سے سجدے میں اس نے کہا ہو لے میں نے تیرا ذکر کثیر کر لیا؟ بتائیے، اب بتائیے کیا کریں گے؟ اے جو رکوع میں یا قیام میں اس نے کہا لو میں نے تیرا ذکر کثیر کر لی. حضور بس اتنا سمجھیے معززین اسلام آباد راول پنڈی کہ یہ جو زبانیں ہیں نا ہماری زبانیں، یہ اس کا ذکر کرتے 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 سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، اس کے ذکر کا حق ادا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ متفق ہیں؟ آپ سب مجھ سے اس بات میں متفق؟ تو جب ذکر کثیر ہو ہی نہیں سکتا، اس نے تو شرط لگائی ہے تب نعمتیں دوں گا جب ذکر فلا تفلحون، جب میرا ذکر ختم ہو گئی بات. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ وہ فلا تب دے گا، فلا یعنی جہاں آپ چین پا جائیں، چین یعنی امن پا جائیں، امن یعنی نہ بیماری رہے، نہ مفلسی رہے، نہ پریشانی رہے، نہ خوف رہے، نہ الجھن رہے. وہ تو کہہ رہا وہ تب دوں گا جب ذکر کثیر کرو گے. ابھی ہم نے طے کیا اس کا ذکر کثیر نہ انبیاء نہ ملائکہ ہو ہی نہیں سکتا.
تو پھر کیا کریں؟ نہ ذکر کثیر ہو سکتا ہے نہ وہ نعمتیں عطا کر سکتا. عاجز ہو گئے نا, فیصلہ ہو گیا کہ ذکر کثیر ہی نہیں ہو سکتا تو کچھ عطا بھی نہیں ہو سکتا. یہی سوال کا مشکل بن گئی نا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, میں انشاءاللہ آپ کے یعنی 11ویں امام اور آپ کے والد بزرگوار کے کچھ سیاسی حالات قصر ابو طالب علیہ السلام میں 3 رجب پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اس کی توفیق کے ساتھ, اس کی امداد کے ساتھ انشاءاللہ. جو گہرے راز ہیں وہ اس دور کے وہ کچھ پیش کروں گا. 11ویں امام سے پوچھا, مولا کون ہے جو اس کا ذکر کثیر کرے؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی ہے؟ معصوم نے کہا نہیں. اچھا معصوم نے کہا نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. کہا میں صدقے جاؤں آقا, مگر اللہ نے تو سورہ جمعہ میں کہہ دیا کہ میرا ذکر کثیر کرو گے تو تمہیں فلاح دوں گا. اس کا مطلب کسی کو فلاح مل ہی نہیں سکتی. ہم کہاں جائیں؟ 11ویں امام نے فرمایا یہ اس کا راز ہے. میرے جو پیچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں توجہ فرما رہے ہیں حضور یار, یہ اس کا راز ہے. کہا مولا ارشاد فرمائے. کہا خبردار, ہر دل ہمارا راز برداشت نہیں کر سکتا. ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. جب 11ویں امام نے کہہ دیا کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا, یہ زبان عصمت ہے, کوئی سہ ہی نہیں سکتا, برداشت ہی نہیں کر سکتا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام, صلوات پڑھ دیجئے آقا کی ذات پر. والی کائنات, والی نجف, ہر دل کا والی ارشاد فرما رہا, تہذیب دے رہے ہیں ہمیں آپ کو, ہم پڑھنے والوں کو تہذیب سکھا رہے ہیں امیر المومنین. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے تہذیب کا. سیرت اہل بیت میں تہذیب ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, ایک علیحدہ سبجیکٹ. تہذیب دے رہے ہیں کہ خبردار وہاں ہماری ولایت کا راز نہ پڑھنا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہو. یعنی اس کا مطلب پڑھنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کوئی کم ظرف تو نہیں بیٹھا. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں, اب یہ مولا کی بات فرما رہے ہیں, کہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہو وہاں نہ پڑھ دینا. اگر وہاں پڑھ دیا تو جو کم ظرف ہے کلیجہ پھٹ جائے گا, پھر گھبرا جائے گا, پھر 2 کام کرے گا. یہ خود ارشاد فرمایا. کتنے کام کرے گا؟ فرمایا یا تو پیچھے رہ جائے گا یا پھر آگے بڑھ جائے گا. آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا, پیچھے رہ جائے گا. اب اس کی شرح کیا؟ اس کی شرح یہ پیچھے رہ جائے گا مطلب کہ باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیے گا, میں پڑھوں گا, دیکھیے گا یہاں دباؤ پڑتا ہے. جب ولایت علی یہ جو راز ہیں ان کے تو آپ خود محسوس کریں گے دباؤ پڑتا ہے. اور پھر دل کے معاملات کو بھی ڈسکس کروں گا ابھی آپ کے سامنے, اس کو شرح کروں گا. کیا وہ جو گھبرا جائے گا تو پھر گھبرا کر 2 کام کرے گا, چھوڑ جائے گا, پیچھے رہ جائے گا, یا پیچھے رہ جائے گا انکار کر دے گا, یہ ان میں یہ فضیلت ہو ہی نہیں سکتی, بنائی ہوئی باتیں, وہ کہاں, یہ اللہ بنا رہے ہیں, خدا بنا رہے ہیں, غلو کر رہے ہیں. آگے بڑھ جائے گا, آگے بڑھ کے کہے گا اچھا علی یہ ہے, بس پھر یہی میرا خدا ہے. یہ زبان عصمت ہے, معصوم ہے, میری جان صدقے. ہاں یار برداشت نہیں کر پائے گا, گھبرا جائے گا. اچھا اب کون برداشت کرے گا؟ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام.
اب سنیے معصوم کہتے ہیں کوئی دل ایسا نہیں، کوئی دل ایسا نہیں جو میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر لے. یہ امام صادق ہیں. کوئی دل جی ایسا نہیں ہے، 10 جلدیں آ گئی ہیں، ترجمہ بھی ہو گیا کہ سیرت امام صادق کہ وہ ہمارے ولایت کے برداشت کرے. دل میں طاقت ہی نہیں. یہ تمہارے گوشت کے خون کے مٹی کے بنے ہوئے دل میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کریں گے؟ فرماتے ہیں سنو، اگر کوئی مجھے کہے نا ہمالیہ پہاڑ اٹھا کر پہاڑ یہاں میں نے رکھ لیا ہے، ممکن ہے صحیح ہو. کوئی یہ کہے اس دل نے ولایت علی کو برداشت کر لیا ہے، غلط ہے. لفظ کیا کہیں؟ دل. کس کے بنے ہوئے؟ گوشت کے، خون کے. اب یہ معصوم کہہ رہے ہیں برداشت کر ہی، جی پڑھیے، برداشت کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا جب یہ پڑھ لیں گے تو پتا چلے گا یہ گھبراہٹیں کیوں ہیں، یہ گھبرا کیوں جاتا ہے زمانہ، یہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے زمانہ. گھبراہٹ کس لیے؟ دل نہیں کر سکتے. یقیناً سوال آ گیا آپ نے. عقیق کا پتھر انگلی میں پہنو، دیکھیے گا آپ یہاں دباؤ پڑ جائے گا، خود دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا کیا ہے ولایت. بالکل اس کو قریب آ کر محسوس کیجئے. دیکھیے عقیق کا پتھر انگلی میں پہنو. اگر عقیق انگلی میں پہن کر نماز پڑھو گے 1 رکعت، ثواب کتنا سر؟ 70 رکعت بھی، 100 رکعت بھی، بولیے جی 1000 رکعت بھی. ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ یہی روایتیں ہیں معصوم، یہ معصوم سے روایتیں ہیں جناب. قبلہ کمال ہے کہ میں نے بھی نماز پڑھی ہے فجر کی 2 رکعت اور مجھے ملا ہے 2 رکعت کا تھا. آپ نے پڑھی ہے 2 رکعت، آپ کو ملا ہے 2000 رکعت کا ثواب. میں اور آپ اکٹھے ہی تو مسجد میں گئے تھے، ایک جیسا وضو تھا، ایک جیسا نماز پڑھی ہے، نہ میری قرأت میں کمی ہے نہ ان کی قرأت میں اضافہ ہے. آپ کو مل رہا ہے 2000 کا، جب باہر نکلے وہاں آپ کے لیے 2000 رکعت پڑھی ہے، میرے لیے 2 رکعت. کتنی بڑی بات ہے یار. میں بھی تو آپ کے ساتھ سردی میں اٹھ کر گیا تھا. کیا میں آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ آپ دیکھ رہے تھے میں قصر ابو طالب میں آیا تھا، آپ نے جس طرح پڑھی ویسے میں نے پڑھی. میں قصر شبیر میں گیا تھا، قصر زینب سلام اللہ علیہ میں آپ کی طرح پڑھ رہا تھا. وہی صورتیں آپ نے پڑھی وہی میں نہیں. جب باہر نکلے تو یہاں والے نے آپ کے لیے لکھا 2000 رکعت پڑھ کے گیا، میرے لیے لکھا. مجھے سوال کرنے کہا کہ میری خطا کا کوئی بھی نہیں، وضو غلط نہیں، نماز غلط نہیں، پھر ان کو 2000 رکعت مجھے 2. کہا اس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی تھی. اور سنی شیعہ میں روایت موجود ہے، جی ہاں، کہ عقیق کی انگوٹھی پہنی تھی. اوہو اتنا سا پتھر پہن لیا، 2000 کا ثواب جیب میں ڈال کے چلے گئے. ہم نے چونکہ نہیں پہنی تھی اور 2 کی 2 رکعت لے کے آ گئے ثواب. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک پتھر پہن کے 2000 سمیٹ کے چلے گئے، ظہر کی 4000 سمیٹ کے چلے گئے، عصر کی 4. یہ کیا بات؟ کہا اس کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ معصوم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیق کو کیوں اتنی عزت؟ کا عزت اس لیے کہ جب اللہ نے پتھروں سے ولایت علی کا اقرار کیا، عقیق نے سب سے پہلے ولایت. سبحان جی. ابھی کھڑے ہو کر کہہ دیجئے میں نے غلط پڑھا. بتائیے، کم سے کم نہیں مانیں گے. 70 کی روایتیں تو پڑھی ہوئی ہیں آنکھوں سے آپ نے، سب نے لکھی ہیں، اتنا تو مانیں گے نا. تو مجھے یہ بتائیے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی کہ عقیق کو یہ فضیلت کیوں کہ آپ کی نماز کے ثواب کو ہزاروں میں لے گیا، دوسروں سے نکال کر ہزاروں میں لے گیا. وجہ کیا ہے؟ نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے.
چھپ کر کے انگلی میں رکھا ہوا ہے آپ نے اپنی مرضی سے. وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس نے ولایت علی کا پتھروں میں سب سے. اب مجھے ایک سوال کا جواب ٹھنڈے دل سے دیجئے گا, ناراض نہ ہوئیے گا, ہاں جوڑ. میں نے کہا یہاں دباؤ پڑے گا. بھائی اتنا بتا دیجئے, جس پتھر نے ولایت علی کا اقرار کروڑوں سال پہلے کیا تھا, اگر میری انگلی میں وہ پتھر ہو, نماز پڑھتے میرے ثواب میں ہزاروں رکعت کا اضافہ ہوتا ہے, تو اگر اسی علی کا نام میری نماز میں آ جائے, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. ولی اللہ سوچ کر بتا دیجئے ہے حضور. ولایت کا اقرار کرنے والا نماز کے لیے ہزاروں گنا اضافہ ثواب میں, جس نے اقرار کیا ہے حضور, اور جس کی ولایت کا اقرار کیا اسی کا نام آ رہا ہے, اور نماز باطل ہوئی جا رہی ہے, نماز ٹوٹی چلی جا رہی ہے. کیسی بے عقلی بات ہے. برداشت دل تمہارے, زبان عصمت معصوم, اور ہمارے جد کی ولایت کو دل گوارا ہی نہیں کر سکتے, دل برداشت ہی نہیں کر سکتے. نہیں, اب مچل کے وہی سوال جو بھی پیدا ہو گیا ذہن کہ مولا ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ تو آپ کے جد کی ولایت کا اقرار بھی کیے بیٹھے ہیں اور دل بھی ٹھیک ٹھاک ہے, پھٹتا بھی نہیں, گرتے بھی نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دل برداشت ہی نہیں کر سکتا جو خون سے بنا, گوشت سے بنا. وہ دل تو سنیے گا, راز میں نے کہا تھا, وہ دل تو برداشت ہی نہیں کرے گا. تو بھائی جو مان رہے ہیں ولایت علی کو, ان کے دل بھی تو برداشت کیے بیٹھے ہیں, یہ کیوں؟ بھائی آپ کھڑے ہو کہہ سکتے ہیں میں مانتا ہوں الحمدللہ, کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مانا ہے, مطمئن ہوں, ولایت علی کو قبول کیا ہے, ماشاءاللہ سلامت رہیں, زندہ ہوں سلامت ہوں, سدا سلامت ہوں زندہ رہیں, کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ قول کیا ہے؟ یہ قول کیا ہے کہ دل تمہارے گوشت اور خون کے. سنیے گا, عجب راہ نکل, دعا دیں گے وہ برداشت کریں گے؟ برداشت نہیں کر سکتے. تڑپ کے مولا ارشاد فرمائے, کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, یہ کیا فکر ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ آپ کے جد کی ولایت کو مانتے ہیں اور دل. عجب راز بیان کیا امام نے, میں صدقے جاؤں. سنیے گا حضور یار, ارشاد فرمایا سچ کہا ہے میں نے کہ جو گوشت اور خون کے بنے ہوئے دل ہیں وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے. اور جو یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو میرے جد علی کی ولایت کو مانتے ہیں اور پھر زندہ بھی ہیں سلامت بھی ہیں, تو سنو, اس عزتوں والے رب کی قسم ہے جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے, اللہ نے ہمارے جد علی کے غلاموں کے دل لوگوں کی طرح خون اور گوشت سے نہیں, ہم اہل بیت کے نور سے بنائے ہیں. اب آپ سمجھ میں آ گیا جی. جی جو ہے حضور آپ کی زندگیاں ہوں, آپ سلامت, آپ الہیہ نماز شاہ. حضور علی یہ ہے یہاں کا معاملہ, ادھر کا معاملہ ہے. یہاں اہل بیت کے نور کو سے بنایا گیا ہے. جو اہل بیت کے نور سے بنایا گیا اسے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کہ دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں.
اور جہاں گوشت اور صرف گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے اسے 70 قرآن اٹھا کے کہہ دیجئے وہ قریب نہیں جائے گا. اس کے سر پہ قرآن رکھ دیجئے, کتابیں ڈال دیجئے, وہ سوال ہے, وہ فیصلہ جو کر دیا میرے معصوم. حضور علی بڑی خطرناک منزل ہے, کوئی کھیل ہے, کوئی تماشا طفلہ ہے, کوئی بازیچہ طفلہ ہے ہر کو. نہیں 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 نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گروہ آ گیا یہودیوں کا امیر المومنین کی خدمت میں, آ کر کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے لوگوں پر اور اپنے آپ پر اور اپنے غلام شیعوں پر ملی مچھلی حرام کی ہے. یہ آپ تو سب جانتے, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ بیٹا بازار میں جو مچھلی مل رہی ہے ان میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں مچھلی. آپ کے مولا نے آپ کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا ہے, نظر میں رکھا. جو گندی چیز ہے نہ آپ کے مولا نے اپنے قریب آنے دی نہ تمہارے قریب آنے دیں گے. یہ نہ سمجھنا 40 ہجری میں شہید ہوئے میرے بادشاہ, آپ کے سر پر موجود ہیں, اور جب سر پہ موجود ہیں تبھی تو یا علی مدد کہتے ہیں. عموماً ایک فکر یہ ہے بھیا آپ تو ابھی ملے ہیں مجھے اور کہہ رہے ہیں یا علی مدد. علی کو کیوں مدد کے لیے, ابھی کون سی مشکل ہے؟ میں نے کہا السلام علیکم یا علی مدد, یہ کون سی مشکل ہے؟ او میں مشکل میں بلاؤ. چلو اتنا تو قائل ہیں کہ مشکل میں بلا لیتے, سوچتے نہیں ہے تو پھر خود غرضی ہے نا کہ فقط مشکل میں یاد آئے, پیار میں بھی تو یاد آئے, راحتوں میں بھی تو یاد آئے. لیکن بہرحال ٹیکنیکلی طور پہ اعتراض صحیح ہے کہ مشکل تھوڑی بنی, مل رہے ہیں یا علی مدد, یا علی مدد, یہ کیا ہے؟ اصل میں ہم جانتے ہیں, بے وقوف نہیں ہیں, کہ اللہ کبھی مشکل میں نہ پڑے, مشکل نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے, بسم اللہ آ جائیں, درود بھیج دیجئے اہل بیت پیغمبر. اچھا عباس رضا جھنڈوی آ گئے, جیتے رہو زندگیوں, بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب ماشاءاللہ. ابھی آپ ان کے ایمان و عرفان میں ڈوبے ہوئے قصائد سنیں گے. اور بیٹا یہ بیاضیں جو ہے نا اوپر رکھ دیجئے, بے ادبی ہے, میں اوپر بیٹھا ہوں تو یہ ان میں قصیدے لکھے ہیں بیٹا, ہائے ہائے اس کی شان کے قصیدے ہیں کہ جب اس کا نام آئے تو ادب سے نہ جھکے تو اللہ عذاب نازل کر دے. یہ کیا بھئی آپ مل رہے ہیں تو یا علی مدد, کون سی مشکل آئی, ابھی آئے عباس رضا یا علی مدد, اب بیٹھے ہیں کون سا قیامت ٹوٹ نہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر وقت جو یا علی مدد کہتے ہیں اس ایک یا علی مدد کی برکت سے جو کروڑوں مصیبتیں آتی ہیں وہ پلٹ جاتی, وہ پلٹ جاتی. تو وہ زندہ بسم اللہ وہ بتاتے ہیں سر پر موجود ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. یہ پہلا درس ہے اہل بیت کو ماننے کا, یہ پہلی راہ ہے ولایت علی کو تسلیم کرنے کی. مچھلیاں بک رہی ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں. اس کی نشانیاں بھی ہیں, جو آپ حلال کھاتے ہیں اس کی نشانی یہ کہ اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے, جسے آپ یہاں کی زبان میں چھلکا کہتے ہیں نا, جو اوپر چھلکا کا ہوتا ہے گول گول, وہ چھیلتے, وہ جو ہوتی ہے وہ بنا چھلکے کے پلین ہوتی ہے, اسے ملی مچھلی کہتے ہیں, اور بھی بہت سے نام ہیں. وہ نہیں, وہ ہم نہیں کھا سکتے, ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ وہ, جی مولا نے منع کیا, آپ کو مجھے حکم ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں کھایا کریں کھایا کریں, وہ مہنگی ملتی ہے جو آپ کھاتے ہیں, یہ سستی ملتی ہے. جی اب 4 دوست شکار کرنے گئے مچھلی کا, وہ ڈالی تو یہی نکل آئی. اب وہ جنگل میں ہیں, بھون کے کھا رہے ہیں, اب 3 کھا رہے ہیں, چوتھا بیٹھا ہوا ہے, اسے مولا کا حکم ہے تو نہ کھانا.
اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں مل کے جائیں. اچھا اللہ ان کو زندگیاں دے, ان کے بچے سلامت ہیں, شاد ہوں. ٹھیک ہے جناب عالی. اب وہ جو کھا رہا ہے بیچارہ, وہ کھا رہے ہیں اور وہ کھا بھی رہے ہیں, وہ جو خاموش بیٹھا ہے بھوکا جنگل میں, کیا کرے بیچارہ, اس کو حکم ہے. وہ ہے جنگل میں لیکن پتا ہے میرے سر پہ میرا بادشاہ کھڑا ہوا. اچھا وہ کھا بھی رہے ہیں, اس سے مناظرہ بھی کر رہے ہیں. اچھا بتاؤ تو اسے کیوں نہیں کھاتے, مناظرہ بھی ہو رہا ہے. بھائی کھایا کرو, یہ اچھی چیز ہوتی ہے, جو مچھلی ہے پانی میں سے نکلی ہے جی, سستی بھی ہوتی ہے, یہ بھی, یہ بالکل پلین ہے جی. جی ساری صحیح فرمایا. اچھا یہ جو ہے نا حضور عالی, یہ اصل میں ہم سے محبت ہے. لوگ کتنا ہمارے کھانے کا خیال رکھتے ہیں, یہ نہیں کھاتے. وہ نہیں. یہودی آ گئے, کہ یا علی آپ نہ خود کھاتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو غلاموں کو کھانے دیتے. کہا بے شک. کہا مولا ٹھیک ہے آپ یہودی آئے ڈیلیگیشن, عورتیں مرد بھر کے, لیکن یہ بتا دیجئے کہ چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم جو آئے ہیں وہ ہمیں ایک آپ کی بات سے بڑی تکلیف پہنچی. کیا بات؟ کہا وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے نہیں کھاتے, بچے سنیے گا, کہ یہ جو ملی مچھلی ہے یہ پہلے انسان تھے اور یہودی تھے, پھر انہوں نے گناہ کیا اور گناہ کے سزا پر اللہ نے ان کو ملی مچھلی میں مسخ کر دیا. ذرا سا یہ بچے بھی یاد کر لیں نا یہ باتیں, پھر ان کو نسلوں میں یہ کام آئیں گی. یعنی پہلے پروردگار کا طریقہ یہ تھا کہ جو گناہ کرتا تھا اس کو اللہ جانور بنا دیتا, جانور بنا دیتا. خبردار تم نے یہ کام نہیں کیا, پوری بستی نے وہ کام کر لیا. ٹھیک ہے جناب, اس دن تم نے شکار نہیں کرنا, شکار کر لیا. ویکینڈ ایک دن منع تھا کہ آپ یہ شکار نہیں کریں گے, ساری بستی کو بندر بنا دیا. باتیں یاد رہ جائیں گی میری, یا علی تیرے کرم کے قربان. بندر بن گئے, پھر مر بھی گئے سب, بندر بن گئے. جو گناہ کرے پکڑ لو. اور جو اگر آپ پڑھیں قرآن میں اور تفسیروں میں آپ حیران جو کچھ, اب میں اس بات کو یوں کہہ لوں کہ وہ سارے گناہ ان کے جمع کر لیجئے تو اس ملت کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ بھی شرما جائے. اب وہ کیا میں گناہ پڑھوں آپ کے سامنے, اب آپ خود ہی پڑھے لکھے ہیں کہ کیا کیا, مطلب روٹی کی بے ادبی کرنے پر عذاب آ گیا. اب آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں میرے اشارے, روٹی کی بے ادبی کرنے پر. ہاں اکثر ہوتا ہے ہمارے گھر میں, رزق آتا ہے برکت نہیں ہوتی, رزق آتا ہے برکت نہیں ہوتی, رزق آتا ہے برکت. ایک عمل بتاؤں, روٹی جس کپڑے میں بیویاں لپیٹتی ہیں اس کپڑے کو عموماً یہ ہوتا ہے ہم کھانا کھا کر اسی کپڑے سے ایسے ہاتھ پہنچ دیتے ہیں. جیسے ہی اس کپڑے کے ہاتھ پہنچتے ہیں رزق کی بے ادبی ہوتی ہے, رزق گھر سے واپس چلا جاتا ہے. اس لیے چوتھے امام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ رزق کبھی 7 پشتوں تک ختم نہیں ہوگا. کا مولا ارشاد, چوتھے امام نے فرمایا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو, کھانے کے بعد بھی ہاتھ. میں آرام سے پڑھ لوں, کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. بندر بنا دیتے تھے تو اس امت کے گناہ تو ان سے کہیں, پالنے والے آج کیوں نہیں بندر بنا رہا؟ کہ میرا رسول تو جب تک ان کے درمیان ہے گناہ کرتے رہیں, بندر نہیں بناؤں گا. ایسا ہی ہے نا, میں تیری عظمتوں پہ صدقے ہو جاؤں, میں تیری عزتوں پہ قربان ہو جاؤں. تیرا رسول تو 11 ہجری میں پردہ کر گیا, گناہ تو جاری ہیں. اب ریچھ کیوں نہیں بنتے, اب بجو کیوں نہیں بنتے, اب بندر کیوں نہیں بنتے, خرگوش کیوں نہیں بنتے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول تو پردہ کر گیا. تو ماننا پڑے گا سنی شیعہ دوستوں کہ کوئی محمد کا محمد جیسا بیٹا ہے جو پردے میں بیٹھ کے تمہیں بندر بننے سے بچا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے. سب مصرارے میں شریک ہو جائیں سب. تو ہمیں یہ اعتراض ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ملی مچھلیاں یہودی تھے, پہلے انسان تھے, یہودی تھے. سنیے گا ذرا بلاد, اور پھر انہوں نے گناہ کیا, بندر بن گئے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا یہ پہلے یہودی تھے, انسان. اب وہ یہودیوں کو تو تکلیف پہنچی اس بات کی, کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی کیا دلیل؟ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے جب وہ ملی مچھلی بنے تھے, امیر المومنین کے دور کا تھوڑی. اب کیا دلیل دیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ پہلے ہزاروں سال پہلے یہودی تھے, انسان تھے, یہودی المذہب تھے, گناہ کرنے پر ملی مچھلیاں بنی. اب اس کی کیا دلیل دیں مولا؟ وہ کہہ رہے ہیں دلیل دیجئے. اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. یہ ہزاروں سال کہہ رہا ہوں, اس کو یاد بھی رکھیے گا, یاد بھی رکھیے گا. یہودیوں کی بات کر رہا ہوں, پیغمبر اسلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات, جناب موسیٰ کے دور کی بات. دلیل وہ علی کیا جو لاجواب ہو جائے. ہے جی, کہا کہ اچھا آؤ میرے ساتھ. شور ہو گیا, لوگ بھی شامل ہو گئے, مسلمان رش ہو گیا, مجمع. وہی عجیب سوال کیا. حوالہ نوٹ کر لیں کیمرے میں, دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے. کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے. یہ میں اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں, چونکہ فوراً خیال آ گیا یہ کیا پڑھ دیا, یہ کیا. تو سوال عوام کے, کتاب کا نام ہے اردو زبان میں, جواب, دیکھیں نام تو یاد رہے گا, اور جلد کا نمبر 2. وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, یہ کتاب یہاں پہ پنڈی سے آپ لے لیجئے مال. کہ دلیل دیجئے کہ پہلے یہودی تھے, بعد میں انہوں نے گناہ کیا, اور اس گناہ کے سبب اللہ نے, میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے ان کو ملی مچھلی کہا چلو میرے ساتھ. دریا پر آ گئے. امیر المومنین نے خشک لکڑی اٹھائی, سوکھی ہوئی لکڑی, اس لکڑی پہ لعاب دہن اتھر ڈال دیا. کیا کہنے لکڑی تیرے نصیب کے, کیا تیرے نصیب. اور وہ لکڑی کو دریا میں پھینک, وہ لکڑی گرنا کہ ارتعاش پیدا ہوا دریا کے پانی میں, ارتعاش پیدا ہوا. سب دیکھنے, بہت سارے یہودی کا بھئی دلیل. دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں سے ہزاروں لاکھوں ملی مچھلیاں نکلا, آدھی آدھی باہر. کیسا منظر ہوگا؟ مچھلی جو پانی میں یوں کھڑی ہو جائے تو منظر کیسا, وہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں, وہ کیسا منظر ہوگا دریا. وہ منظر ہی دیکھنے کا, میں یوں یوں کر کے مچھلیاں دیکھا. میرا کہا ملی مچھلیوں, ان یہودیوں کو بتاؤ کہ تم مچھلی بننے سے پہلے کون تھے. میں حکم دیتا ہوں انسانی زبان میں بات کرو. زبان میں بات کرو, انسانی زبان میں. انہوں نے فصیح زبان میں بولنا شروع کیا, ہزاروں. کہنے لگے سنو, ہم پہلے یہودی تھے, پھر ہم سے ایک گناہ ہو گیا. اس گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمیں مشق کر کے قیامت تک کے لیے ملی مچھلی, حرام مچھلی بنا دیا, حرام مچھلی بنا دیا, جو نہ علی کھائے گا نہ علی کے شیعہ کھائیں گے. گھبرا تو نہیں رہے حضور؟ دل کی کیفیت وہی ہے جو مجھ پر طاری ہے, وہی کیفیت ہے. ذرا سو, نہ علی کھائے گا نہ علی کے غلام قیامت تک آئیں گے. ہمیں حرام بنا دیا اللہ نے, اس ظلم, اس گناہ کے بدلے ہمیں. دلیل ہو گئی, مان لیا کہ جو علی نے کہا تھا وہ خود بول رہی کہ ہم پہلے انسان تھے, یہودی تھے, ایک گناہ ہوا ہم سے 1000 سال پہلے, اللہ نے اس کی پاداش میں ہمیں ملی مچھلی. بات ختم ہو گئی. جانے لگا, کہا ٹھہرو ٹھہرو, سارے یہودی مسلم ٹھہرو. کہا علی نے کہا اے ملی مچھلیوں, اب ذرا ان کو یہ بھی بتا دو وہ گناہ کون سا تھا جہاں جہاں بیٹھے ہیں جناب ہزاروں سال پہلے. توجہ چاہتا ہوں حضور علی, ذرا بخل سے کام نہ لیجئے گا. کہا یہ بھی بتا دو. تو بیک وقت لاکھوں ملی مچھلیوں نے کہا کہ ہم پر اللہ نے اس لیے عذاب اتارا اور نجس مچھلی بنایا کہ ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا تھا.
وَاشْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مولا یہ تو بتائیے کوئی ذکر کثیر کر ہی نہیں سکتا 11ویں امام سے، تو پھر کیسے اللہ فلاں خود کہہ رہا ہے، پھر حکم کیوں دے رہا ہے جب کوئی ذکر کثیر؟ معصوم نے کہا راز ہے، اس کا وزن وہ اٹھا سکتا ہے، یا ملک مقرب ہو، عام ملک نہیں، یا نبی مرسل ہو، عام نبی نہیں، یا وہ مومن ہو جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا۔ قدم چوم کے کہا آقا ارشاد فرمائے راز کیا؟ کہا جہاں اللہ قرآن میں سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے، سنیے گا جہاں جہاں تشریف فرمائے، راز بیان کرو۔ کہا جہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا میرا ذکر کثیر کرو کہ ہر نعمت عطا کروں فلا دوں، وہاں ذکر کثیر سے مراد ہے میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح۔ صلوات اللہ۔ یا بلندر صلوات بی بی پاک کی ذات اطہر پر۔ جی وہ میں پڑھوں گا، وہ میں بیان کروں گا، وہ میں بیان کروں، اسی لیے میں رکا ہوں کہ وہ بیان کروں گا، آپ نے حکم بھی دیا۔ توجہ ہے حضور علی، وہ تسبیح معصومہ عالمین، تسبیح سیدہ عالمین، 10 گھنٹے کی تسبیح ہے، 20 گھنٹے کی تسبیح ہے نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ کی تسبیح ہے۔ صرف پڑھنا کیا ہے؟ 34 مرتبہ کیا ہے بیٹا تسبیح سیدہ کی؟ بچوں آپ بتاؤ 34 ٹائم اللہ اکبر، اور 33 ٹائم الحمدو، یہ جی آپ نے کہا یہ ترتیب ہے معصوم کی، یہ معصوم کی ترتیب ہے، الحمدللہ، اور 33 ٹائم سبحان اللہ۔ اسے بھولنا نہیں میرے بیٹے، بڑی قیمتی چیز ہے، بہت اہم ہے۔ معصوم سے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا پریشانیوں کے حل کا عمل بتائیں، کہا میری دادی کی تسبیح۔ انہوں نے کہا یہ 34 مرتبہ 33 مرتبہ 10 سیکنڈ، وہ آیا تھا چلے لینے کے لیے، 40 دن بٹھائیں گے، پوری رات بٹھائیں گے، پورا دن کھڑا ہو، کیا بات؟ کہا مولا عمل بتائیں، کہا میری دادی کی تسبیح۔ مولا یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، دنیا ختم کہاں ہوتی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، کہا میری دادی کی تسبیح۔ مولا یوں بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی، میری دادی کی تسبیح۔ مولا دشمن پریشان ہو، میری دادی کی تسبیح۔ کہا مولا کوئی اور عمل؟ فرماتے ہیں اس سے بہتر عمل اللہ نے اتارا ہوتا تو میں تجھے دے دے۔ اس سے بہتر عمل اگر اتارا ہوتا تو میں تجھے عطا کر دیتا ہے کہ دیکھیے اب گئی تھی کنیز لینے کے لیے شوہر نامدار کے ساتھ، تو کیا کہا؟ بیٹا ایک ایسی چیز دے رہا، او اللہ نے اتاری ہے، اور سیدہ کو اسی کو دلیل بنایا، معصوم نے باقاعدہ دلیل دی ہے کہ اگر اس کے خزانے میں اس سے بہتر ہوتا تو میری جدہ کو وہ عطا کرتا۔ یہ دلیل قائم کی ہے معصوم نے کہ اس کے خزانے میں اس سے بہتر ہوتا تو میری جدہ کو وہ عطا کرتا، وہ تشبیہ دی ہے۔ اور دیکھیں مثال کے طور پہ بیویاں رات کو کھانا پکا کے تھک جاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں خواتین۔ ایک بات یاد رکھیے گا معززین اسلام آباد راولپنڈی، عورتوں کے لیے، مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا واجب نہیں ہے، اپنے سسر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، ساس کے پیر دبانا واجب نہیں ہے، شوہر کے کپڑے دھونا واجب نہیں ہے۔ کیا ہو گیا چہروں کو؟ اوہو
جی لیکن ایسا ہوگا کہ اب مجلس کے بعد آپ غلام علی جعفری سے ملیں گے, ذیشان سے ملیں گے کہ بھئی آئندہ خیال رکھیے ذرا. اچھی خاصی مجلس پڑھتے پڑھتے یہ کیا کر ڈالا. دیکھو نا جی, مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اللہ خیر کر, آج وہ بڑے اچھے رہ گئے جو فیملی ساتھ لائے نہیں. اور پروگرام بھی لائیو, پروگرام لائیو ہو گیا بھائی, پروگرام وہ دادیا انہوں پروگرام لائیو ہے پورا سال. اب مسئلہ بھائی اب معاف کیجئے گا, اب جو مشکل بننی ہے مجھے پہلے سے ہی پتا ہے. گھر جب جائیں گے تو کہیں گے وہ رکھا ہے باورچی خانہ, وہ توا, وہ جناب آٹا. جی سن لیا ہے ہم نے حکم اسلام. ظاہری بات ہے آپ مسلمان ہیں, تجاوز کریں گے اسلام کے حکم سے؟ جرأت ہے کسی کی؟ میری آپ ہی تو اسلام کا حکم آ گیا, سن لیا ہم تو میاں ہم پہ تو واجب ہے نہیں. پکائیے بچوں کو بھی صبح تیار کیجئے, ناشتہ بنائیے, اسکول بھیجیے. ہے جی ہم تو بیٹھی ہیں ٹانگ, کچھ نہیں کر سکتے. حکم ہے اسلام. جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں پوری دنیا میں, مجھے بتا دیجئے کھڑے ہو کے جھوٹ اسلام کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ممبر پر بیٹھا ہوں. اسلام کا مسئلہ ہے, حکم ہے. میں آپ کو اپنی بیوی کو نہیں کہتا تھا میرے لیے کھانا بنا. اب کیا کریں گے وہ جو لیٹ جاتے ہیں گھر سے, دوستوں پھرتے رہے, چلو بھائی روٹی گرم کھانے کے عادی ہیں, وہ بیچاری بیٹھی ہیں گرم کھانے کے میاں عادی ہیں. کتنی اچھی عادت ہے میاں کی کہ روٹی گرم ہی کھائیں گے. وہ پکانے والی جانتی ہے کہ رات کو اٹھ کے اس سے پکانی, پھر گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. حکومت کی اپنی مہربانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو وہ جناب علی اس نے گرم, کیونکہ میاں جو ہے ٹھنڈی روٹی کے عادی نہیں ہے بیچارہ. نا آج کے بعد نہ پکائیے گا, فتویٰ سن لیجئے, بیوی پر واجب نہیں ہے. اللہ خیر کرے آج گھروں کی. جہاں جہاں کیا حل نکالے سنیے گا جناب, سماعت فرمائیے گا, سنیے گا ذکر. اب کوئی سنی کھڑا اور شیعہ کھڑا ہو, چیلنج ہے دنیا میں, مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ. فساد ہو گیا نا گھروں میں, مسئلہ اسلام کا ہے. توبہ توبہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے مسئلے سے, ہماری عادت کے مسئلے سے مسئلہ جو ہے فساد پیدا ہو رہا ہے. اسلام کا حکم تو قیمتی حکم ہے, اس سے تجاوز کفر ہے, گناہ ہے. لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے, پوری دنیا کی بات کرو, پورے ورلڈ کی سوسائٹی جہاں جہاں ہے, یہ اس کو شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے, یا مسلم کافر کا میٹر نہیں ہے, مسلم غیر مسلم کا میٹر ہی نہیں ہے. بھئی یہ تو گھر کے میٹر ہے نا, اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, شیعہ ہو یا سنی ہو. تو مجھے کھڑے ہو کے بتاؤ کیسے بیوی سے روٹی پکاؤ گے؟ رستہ مجھے آج بتائیں, آپ کہاں جاؤ گے؟ بولیے کدھر جاؤ گے, کہاں کھاؤ گے؟ جی تنور پہ کتنے دن کھاؤ گے؟ تنور پہ کتنے دن کھائیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیے. حضور عالی 3 دن تندور پر کھائیں گے تو پیٹ خود تندور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب عالی. اور پھر ویسے بھی نجاست کے لیے بہت احکامات ہیں. آپ تنور پہ زیادہ کہ تنور پہ روٹی کھا کے جی لیں, کہاں جی لیں گے؟ اور جن کو عادت ہے اپنی دلہن کے ہاتھ کی پکی ہوئی کھانے کی, ارے وہ تو مر جائیں گے, تنور کی روٹی نہیں کھائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میرے بات؟ مجھے مسئلے کا حل چاہیے, مجھے بتائیے کہاں جائیں. پوری دنیا کو چیلنج. خدائی قسم آپ شیعہ ہو یا سنی ہو, کوئی عقیدہ رکھتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعہ ہو جائے. یہ جو گھر کا اہم مسئلہ ہے, بہت اہم, بچوں کی تربیت, ناشتہ بنانا, ساس سسر کی خدمت, دیور جیٹھانیوں, گھر کا پورا کنٹرول, چولہے پر بیوی بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہ سب ہو رہا ہے, مگر اسلام کہہ رہا نہیں, اس پر واجب نہیں. کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ ایک ہی حل ہے, آپ کسی فرقے سے ہوں, مذہب سے ہوں, کہ جب گھر میں جائیں اور آپ کی دلہن آپ سے کہے کہ مسئلہ سن لیا ہے, مجھ پر واجب نہیں ہے آپ کے لیے روٹی پکانا, تو پھر اسے ہاتھ جوڑ کر کہے گا جانتا ہوں تجھ پر واجب نہیں, واجب سمجھ کر نہیں, رسول کی بیٹی کی سنت سمجھ کے پکا. بھئی میں کہتا ہوں, جی بسم اللہ. بیوی سے یہ نہ کہیے گا کہ تو شیعہ ہو جا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کھانا کھائیں, اس کا حل یہیں پر ہے.
ان کو نہ مانو گے تو بھوکے مر جاؤ گے. دوسرا حل ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. ہے حل؟ یہ سیدہ عالمین کی سنت ہے. اس لیے جب آپ کی بیوی کھانا بنائے اور آٹا گوندے اور روٹی پکائے تو یہ نیت کر لے اے بنت رسول آپ کی سنت ادا کر رہی ہوں. خدا کی قسم اس روٹی کا لقمہ کھانے والے بیمار ہوں گے تو شفا پائیں گے, بچے کھائیں گے تو ذہین ہوں گے, اطاعت گزار ہوں گے, عالم بنیں گے, پڑھے لکھے بنیں گے, اس میں وہ برکت شہزادی عطا کریں گی کہ اچھا میری سنت میں شوہر کی خدمت کر رہی ہے. یہ بی بی نے سکھایا ہے کہ شوہر کی خدمت کیسے ہوتی ہے, یہ شہزادی نے بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کام کرتے ہوئے بیویاں تھک جاتی ہیں اور آپ سے شکایت کرتی ہیں کہ بھائی تھک گئے ہیں, تو اب حکم دیا ہے کہ جب رات کو بستر پر لیٹیں خاتون خانہ تو اس کے کہ وہ تسبیح سیدہ پڑھیں, ساری تھکن تسبیح پڑھتے ہی دور ہو جائے. اور کیا فرمایا, ایک عمل سنیے کہ جب گھر سے نکلنے لگو اور جانتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے استاد المحترم قلندر دوراں کو, کہ جو بھی آیا مہمان یا ہم اسٹوڈنٹ اگر جا رہے ہیں باہر تو آغا جی نے کہا رک کر, میں اپنے استاد قائد ملت جعفریہ کی بات, اپنے آغا جی کی بات رک کر کہا تسبیح دروازے پر پڑھ کر نکلنا. معرفت کا تو پیکر ہے نا وہ, علم عرفان کا تو اس ٹائم ستون ہے نا, علم عرفان کا تو ستون ہے. تسبیح پڑھ یار, اس کے بارے میں کیا کہیں جس نے 35 سال سے سورج ہی نہیں دیکھا, لوگوں نے اسے کھاتے پیتے. میں آغا جی کی بات کر رہا ہوں, کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا جناب, ہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تسبیح پڑھ کے دروازے پر پڑھ کے. اب یہ عمل ہے, کیسا عمل ہے کہ آپ رک جائیں جب گھر سے باہر نکل, 10 سیکنڈ کا عمل. اب نیت کیجئے, سنیے گا, تقریر تمام کر رہا ہوں. نیت کیا کریں گے آپ؟ نیت یہ کریں گے کہ میں تسبیح معصومہ عالمین پڑھ رہا ہوں, تمام دنیا میں جہاں جہاں جناب سیدہ کے نوکر اور کنیزیں آباد ہیں سب کی حفاظت کے لیے, سب کے رزق میں اضافے کے لیے, اسیروں کی رہائی کے لیے, بے اولادوں کی اولاد کے لیے, ہے جناب, بے روزگاروں کے روزگار کے لیے, طالب علموں کے لیے, بیماروں کے لیے شفا. یہ نیت کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے, دیکھیں ایک عمل ہے, اس کو آج سے اپنا لیجئے, اس کو آج سے اپنا لیجئے گا, آج سے اپنا لیجئے, اس کو آج سے اختیار کر لیجئے. اب کھڑے ہو جاؤ, نیت کرتے رہیے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں بی بی پاک کے غلام اور کنیزیں, ان کی بلندی درجات کے لیے, جن کی آج قبر میں پہلی رات ہے, وہ عذاب قبر و فشار قبر سے بچ جائیں. اس لیے کیا پڑھ رہا ہوں؟ تسبیح پڑھ رہا ہوں. اچھا آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ سیرت سیدہ, سیرت سیدہ. کنیز کہتی ہے میں نے دیکھا فجر کی نماز پڑھی, بس تمام. بی بی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنا شروع کی, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا. ظہر ہو گئی, ظہر پڑھی, تقریر تمام ہے, اور پھر دعا, اس کے لیے دعا, اس کے ظہرین, ظہر و عصر پڑھی, پھر دعا, مغربین. قدم تھام کے کنیز کہتی ہے میں نے چوم کر کہا صدقے ہو جاؤں آپ کی جوتیوں پر, سارا دن ہو گیا سب کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. تو شہزادی فرماتی ہیں کنیز خدا یاد رکھ, جو دوسرے مومنین کے لیے مانگ لیتا ہے اللہ اسے مانگنے سے پہلے خود عطا فرما دیتا. اب سمجھے؟ تو ابھی اپنے لیے نہ کہیے, اب کہیے اس مومن کے لیے. ابھی جو یاد آ جائیں آپ کہ تسبیح پڑھ رہا ہوں اس کے لیے, اس کے. ابھی مجھے پتہ لگا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ایک زخمی ہوئے ہیں یہ جناب اشتیاق جعفری صاحب, تو میں دعا کرتا ہوں کہ اشتیاق جعفری صاحب کو اللہ. اچھا اللہ, سنا آپ نے معجزہ, سنا معجزہ. کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا لیکن میں چونکہ تسبیح پڑھ کے نکلا تھا, اللہ آغا جی کو صحت زندگی عطا فرمائے, صحت زندگی خضر عطا فرمائے. محترم میں 5 نمازاں پڑھنا, ایک میں عمل کرنا, یا کاشف الکرب ان واجل حسین, اکشف کربی
عقیق الحسین نماز پڑھن بازار جمعہ گزریاں ذرا جلدی کیجیے گا. لوکاں دکان اگے اوتھوں گڈی آئی اس آ کے مینوں اگے لا لے بس ٹھیک ہے نیچے رکھے وہ بول دی. ایتھوں طریقی او بندیاں دے اگلے سرے تک لے گئی پہلے میرے منہ چوں نکلیا مینوں لے گئی آئے پھر اے تسبیح میں پڑھیا یا کاشف الکرب جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ تشریف صلوات پڑھ دیجیے. بسم اللہ بہن متوجہ ہیں حضور عالی, توجہ ہے حضور عالی. عرض یہ ہے کہ اب آپ نیت کر رہے ہیں. اشتیاق جعفری دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صحت دے دے اور زندگی عطا. دروازے پر کھڑے ہو کے پڑھیں. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں دروازے پر اس کی فلاح کے لیے, اس کی خیر کے لیے, اس کی زندگی کے لیے. اور پھر جب یہ نیت کریں اور تسبیح پڑھیں, تسبیح پڑھ کر آپ جہاں جا رہے ہیں راہ میں 1000 دشمن کھڑے ہیں, جناب زہرا کے کرم سے زندہ سلامت واپس. حضور علی اللہ آپ سب کو زندگیاں عطا فرمائے. تو اب ذکر کثیر کیا, تقریر تمام. کیا کہا, یہ سورہ جمعہ کے میرا ذکر کثیر کرو. تو جب آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے, 33 مرتبہ تقریر کا آخری الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ, ادھر آپ تسبیح زہرا پڑھیں گے, آواز قدرت آئے گی. ملائکہ لکھ لو یہی ہے جو میرا ذکر کثیر کر رہا. بسم اللہ. بحضور آپ جی ہیں, اور انہوں نے وہ عمل بھی بتا دیا آپ کو, یا کاشف الکرب. یہ جناب عباس سے استقاصہ ہے. اس کو 70 یا 7 مرتبہ یا 700 مرتبہ پڑھی, چونکہ عدد جو ہیں اس میں گرامی کے, تو کیوں نہ ہوگا, وہ کیوں مشکل کشا نہ کرے. اس لیے کہ جناب زہرا جب دنیا سے گئی تھیں تو مولا کو جو پاس بٹھا کر وصیتیں کی ہیں, ان وصیتوں کو آج آپ سن لیجئے, ممبر پر آپ اسے سنیے. اور اگر میرے جونیئر ذاکرین پڑھیں تو اسی احتیاط سے خیال کر کے پڑھیے گا. بہت ہاتھ تھام کر علی کا اپنے پاس بٹھا لیں اور کہتی ہیں ابو الحسن, یہ دن گزر رہے ہیں نا بی بی پاک, ابو الحسن میں اس طرف نہ جاتا لیکن اب مجھ پہ حق واجب ہو گیا کہ ابو الحسن میں نے مدینے کی عورتوں سے اپنے درد کو چھپا رکھا. میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. فرماتی ہے میں نے بتایا ہی نہیں. آغا سید محمد کاظم قزوینی کی معروف کتاب جناب سیدہ ظہور سے شہادت تک, ترجمہ ہو گیا مارکیٹ میں, بہت عظیم عالم تھے. میں نے چھپا لیا ہے, وہاں سے پڑھ رہا ہوں. ابو الحسن میں نے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. ابو الحسن میرے بعد نا میرے بچے یتیم ہو جائیں. ابو الحسن جن بچوں, جزاک اللہ, آپ نے گریہ کیا اور مجلس. اب عباس سے میرا بچہ, معذرت کے تھوڑا ٹائم میں نے لے لی, میری دعائیں. ابو الحسن جن بچوں کی ماں مر جائے ان بچوں کے دل مر جاتے ہیں. محمد کاظم قزوینی جناب سیدہ ظہور سے شہادت تک دام. ابو الحسن دیکھیے گا میرے بعد میرے بچوں کو کچھ جھڑکے نہیں. ابو الحسن ایک مرتبہ چیخ مار کے علی روئے, بنت پیغمبر مر جاؤں گا میں, ایسی باتیں نہ کیجیے. اے مادر حسنین, رسول کے بعد میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ ابھی تو میں مصطفیٰ کے غم کو نہیں بھولا ہوں. تڑپے علی, تڑپے. ایسی باتیں نہ کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب جو کہتی ہیں مجھے اجازت دیں میں وہ جملے کھڑے ہو کے پڑھوں گا, مجھے اجازت دیں, میں بس یہیں کھڑے ہو کے پڑھ لوں گا اور عباس کو ممبر دوں گا. ابو الحسن وہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اے بنت پیغمبر ایسی باتیں نہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں. میں کہاں جی پاؤں گا.
میں کہاں جی پاؤں گا، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ زہرا، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ ایسے. کہتی ہے نہیں ابو الحسن، بابا آئے تھے خواب میں، بابا آئے تھے خواب میں، مجھ سے کہنے لگے بس میری جان، اے بابا کی جان، بس بیٹا تیری زحمتیں تمام، ارے میں آ گیا تجھے لینے. عزاداران امام عالی مقام، کچھ اس خاندان کی ریت سمجھ میں آئی. یہ جملہ جو پڑھنے لگا ہوں یہ میری محنت نہیں ہے، نہ میری تلاش ہے، یہ جملہ ہے حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا. انہوں نے آج سے 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے یہ جملہ پڑھا تھا، یہ ان کی محنت. ابو الحسن بابا آ گئے، مجھے آ گئے لینے کے لیے، میرے بابا آ گئے، علی مجھے میرے بابا لے جانے. کہا تیری زحمتیں تمام، تیرے دکھ تمام. تو ترابی صاحب نے پڑھا اس خاندان کی ریت سمجھ میں آئی. جب بیٹی غموں سے عاجز آ جائے تو باپ خواب میں آ جاتا ہے. ادھر سیدہ کو لینے رسول آئے شام کے قید خانے میں. چھوٹی معصومہ چھوٹی معصومہ تڑپی، ارے کیا ہوا سکے؟ کہا بھیا سجاد میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے. بس تقریر کو تمام کیا. تقریر کو ابو الحسن شادیاں کیجئے گا، شادی، اور جو اولاد پیدا ہو بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عباس رکھیے. ایک چیز دے رہا ہوں آپ کو، سنیے، وصیت میں سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ دے جو. کیا رکھنا اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام؟ نئی چیز پیش کر رہا ہوں، نئی چیز پیش، عباس رکھیے گا. اور سنیں، یہ امانت ہے آپ کے. اور سنیں، علی جس بیٹے کا نام عباس رکھنا اسے فاطمہ کا سلام کہنا، اسے کہنا عباس تو میری زینب کے پردے کا محافظ. ارے عباس میری بیٹیاں تیرے آسرے پہ مدینہ. اللہ اللہ